السلام علیکم ناظرین، کیا آپ لیموؤں کی ایک ایسی قسم کے بارے میں جانتے ہیں جس کی قیمت 45,000 روپے فی کلو ہے؟ اور کیا آپ جنوبی کوریا کے ایک ایسے ہوٹل کے بارے میں جانتے ہیں جو موت کی ریہرسل کرواتا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ دیوار سے ٹیپ پر چپکا ہوا معمولی سا کیلا $20,000 میں فروخت کیوں ہوا؟ تو جی ناظرین، اسی طرح کے حیرت انگیز اور انٹرسٹنگ فیکٹس آج آپ اس ویڈیو میں جانو گے۔ تو ناظرین، میں ہوں طاہا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹری چینل۔ فیکٹری کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو آئیے ناظرین، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 1۔ ناظرین، اب میں آپ کو پینگولن، ایک حیرت انگیز جانور کے بارے میں بتاؤں گا۔ دنیا بھر میں فروری کے تیسرے ہفتے کے دن کو عالمی یوم پینگولن کے طور پر منایا جاتا ہے، جس کا مقصد اس حیرت انگیز جانور کی اہمیت و افادیت کے متعلق لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ پینگولن، جسے چونٹی خور بھی کہا جاتا ہے، بڑا مفید جانور ہے جو اپنے ماحولیاتی کردار پیسٹ کنٹرولر کی بدولت انتہائی اہم گردانا جاتا ہے۔ کرۂ ارض پر کیڑے مکوڑوں کو چٹ کر کے فصلوں اور انسان کو ان کے مضر اثرات سے محفوظ رکھتا ہے اور زمین کی زرخیزی بڑھانے میں کلیدی کردار کا حامل ہے۔ پینگولن جسمانی لحاظ سے ایک بڑے نیولے کی طرح کا جانور ہے جس کے جسم پر بڑے بڑے سخت چھلکے ہوتے ہیں۔ یہ چھلکے انتہائی تیز دھار ہوتے ہیں اور جب اسے کسی گوشت خور جانور سے خطرہ درپیش ہو تو یہ فوراً اپنے آپ کو لپیٹ کر اس سے اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ پاکستان میں صوبہ پنجاب کے پوٹوہار اور سالٹ رینج کے اضلاع جہلم، چکوال اور راولپنڈی میں یہ پینگولن پایا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 2۔ ناظرین، جاپان کے شہر ٹوکیو میں واقع کیمیو بیوریج کمپنی کو عالمی سطح پر بہت کم لوگ جانتے ہیں، مگر یہ کمپنی پورے جاپان میں اپنی تیار کردہ سافٹ ڈرنکس کے انوکھے اور اچھوتے ذائقوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ ایسے ذائقے کہ جن کا تصور کوئی دوسری سافٹ ڈرنک بنانے والی کمپنی شاید ہی کر سکے۔ کیمیورا بیوریج کی تیار کردہ اچاری سافٹ ڈرنک یعنی اچار جیسے ذائقے والی سافٹ ڈرنک پہلے ہی خاصی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس مچھلی کے انڈوں، آلو کے چپس، بکرے کے گردے اور گیلی ہوا جیسے عجیب ذائقوں والی سافٹ ڈرنکس بھی دستیاب ہیں۔ عجیب و غریب ذائقوں کی فہرست یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ کمپنی خربوزے، ڈبل روٹی، سیمنٹ کی ملی جلی خوشبوؤں والی کوکا کولا بھی تیار کرتے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ اتنے عجیب و غریب ذائقوں کے باوجود اس کمپنی کی سافٹ ڈرنکس کو بد ذائقہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ریسرچ ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ماہرین نے ایسے ہر ایک منفرد ذائقے کو بہت تحقیق کے بعد حتمی شکل دی ہے۔ فیکٹ نمبر 3۔ ناظرین، ایک فرانسیسی نژاد امریکی ڈیزائنر گیبریل نے اچھوتا لباس تیار کیا ہے جو دراصل مختلف سبزیوں اور پھولوں کے چھوٹے چھوٹے پودوں پر مشتمل ہے۔ یہ لباس، جسے پوسٹ ہیومن ہیبیٹیٹ کا نام دیا گیا ہے، پودوں کے فرانسیسی ماہر پیٹرک پلانک کے عمودی کھیتوں سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے جن میں مٹی بالکل بھی استعمال نہیں کی جاتی۔ ٹھیک اسی طرح سبزیوں اور پھلوں والے اس لباس میں بھی سارے پودے کپڑے پر اگائے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس لباس کی تیاری میں کم سے کم 15 دن اور زیادہ سے زیادہ 1 ماہ لگتا ہے، کیونکہ پہلے اس کے دبیز کپڑے میں خاص طرح سے پودوں کے بیج بوئے جاتے ہیں جنہیں نمایاں طور پر بڑا ہونے میں 2 ہفتے سے 1 مہینہ درکار ہوتا ہے۔ یہ تو معلوم نہیں کہ یہ لباس اب تک کس کس نے خریدا ہے اور استعمال کیا ہے، لیکن اتنا ضرور پتا چلا ہے کہ جو شخص بھی اس لباس کا پہننے والا ہوگا اسی کا پیشاب فارورڈ آسموسس سے گزارنے کے بعد صاف کر کے ان پودوں کی آبیاری میں استعمال کیا جائے گا۔ ناظرین، کیا آپ بھی مولی اور شلجم سے بنا ہوا لباس پہننا پسند کریں گے؟ نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ فیکٹ نمبر 4۔ ناظرین، آسٹریلیا کے ایک باشندے نے ایک عجیب پتھر کے بڑے سے ٹکڑے کو کئی برس تک اس امید پر اپنے پاس رکھا کہ شاید یہ سونا ہے، لیکن یہ پتھر سونا تو ثابت نہیں ہوا، تاہم اس سے بھی قیمتی شے نکلا۔ ماہرین نے اسے نایاب ترین شہابی پتھر قرار دیا ہے۔ سال 2015 میں ڈیوڈ ہول کو آسٹریلیا کے ایک پارک سے یہ پتھر ملا تھا جو زنگ آلود سرخی مائل رنگت کے ساتھ بہت بھاری تھا۔ ڈیوڈ اسے مشکل سے اپنے گھر اٹھا لائے اور کئی روز تک اس کا زنگ اتارنے یا اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ بغور مطالعے کے بعد یہ پتہ لگا کہ یہ ایک شہابی میٹیورائٹ پتھر ہے جو آج سے 4.6 ارب سال پہلے زمین پر گرا تھا۔ سائنسدانوں نے اسے میری بورو شہابی پتھر کا نام دیتے ہوئے اسے
सोने, चांदी और प्लैटिनम से भी कीमती करार दिया है। वाह भाई, किस्मत हो तो ऐसी। फैक्ट नंबर 5। नाजरीन, जापानी हुकूमत चाहती है कि वहाँ रहने वाले सब लोग, चाहे वो बच्चे हों या बड़े, हमेशा खुश रहें। अब वहाँ की हुकूमत को देखते हुए टोयोनाका शहर एक मुनफरिद अस्पताल ने काम शुरू कर दिया है, जहाँ बच्चों के बीमार खिलौनों का इलाज किया जाता है और इन्हें बिल्कुल नई हालत में वापस लाया जाता है ताकि बच्चे उन्हें देखकर खुश होते रहें। दीगर अक़साम के खिलौनों के बरक्स नरम खिलौने इस्तेमाल के कुछ अरसे बाद ही दबना शुरू हो जाते हैं और बच्चों को यूं लगता है जैसे इनका खिलौना बीमार हो गया है। बहुत से बच्चे अपने खिलौनों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उन्हें बीमार पड़ता देखकर वो दुखी हो जाते हैं और खुद भी बीमार पड़ने लगते हैं। बीमार खिलौनों के अस्पताल में खिलौनों की मरम्मत करने वाले सर्जन काम करते हैं। जब किसी खिलौने को वहाँ पहुँचाया जाता है तो सबसे पहले इसका बिल्कुल वैसे ही मुआयना किया जाता है जैसे किसी असली अस्पताल में बीमारों का मुआयना किया जाता है। ये सारा अमल बच्चे की आंखों के सामने किया जाता है। इसके बाद बीमार खिलौने को अस्पताल में दाखिल करके ऑपरेशन की मुमकिना तारीख भी दी जाती है। फैक्ट नंबर 6। रूस समेत दुनिया के कई ममालिक की खवातीन में इस वक्त होंठों के लहरदार किनारों का फैशन चल पड़ा है, जिसे ऑक्टोपस या शैतानी होंठ भी कहा जा रहा है। रूसी खवातीन और लड़कियों की अक्सरियत इंस्टाग्राम और दीगर प्लेटफॉर्म पर अपने खुमेदा और लहरदार होंठों की तस्वीर पोस्ट कर रही हैं। इन तस्वीर पर लोग मिले जुले रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं, जिसमें मुबैना तौर पर होंठों के किनारे पर किसी मेकअप या मटेरियल को भरकर लबों को खास शक्ल दी जा रही है। लेकिन कोई नहीं जानता कि इस अजीबोगरीब मेकअप रुझान के पुष्ट पर कौन है। ताहम बाज मेकअप माहिरीन कहते हैं कि रूसी प्लास्टिक सर्जन इमालियान ने फैशन शुरू किया है जो अब जंगल में आग की तरह फैल चुका है। खा वो इसके जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन अब आड़े तिरछे होंठों का ये फैशन सोशल मीडिया पर मौजू का बहस बन चुका है और लोग उस पर तनकीद भी कर रहे हैं। लाहौल वाला, मुझे तो ये होंठ सिर्फ खूबसूरत ही लग रहे हैं। फैक्ट नंबर 7। नाजरीन, कीनिया की एक रिहायशी खातून ने अपने धोखेबाज शोहर को उसी की गर्लफ्रेंड के हाथों सिर्फ 17 अमरीकी डॉलर जितनी मामूली रकम के एवज फरोख्त कर दिया, जो पाकिस्तानी रुपयों में सिर्फ 2600 रुपए बनती है। वेबसाइट ओडी सेंट्रल के मुताबिक कीनिया की रिहायशी खातून एडवर्ड मकवाना को अपने शौहर पर शक था कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है। वो मुसलसल उसकी ताक में रहने लगी और एक रोज उसने अपने शौहर को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। पहले तो इसने अपने शौहर को मारपीट कर घर से निकाल बाहर किया और कहा कि वो एक हफ्ते तक इसे अपनी शक्ल न दिखाए। फिर वो अपने शौहर की गर्लफ्रेंड की तरफ मुतवज्जा हुई और उससे कहा कि 20 अमरीकी डॉलर रुपए देकर अपना बॉयफ्रेंड हमेशा के लिए खरीद सकती है। हैरत अंगेज तौर पर गर्लफ्रेंड ने भाव ताव शुरू कर दिया और बलाखिर ये सौदा 17 अमरीकी डॉलर में तय पा गया। इस रकम से एडवा मकाना ने अपने बच्चों के लिए नए साल पर नए कपड़े खरीद लिए और वो अब अपने शौहर के बगैर एक मुतमईन जिंदगी गुजार रही है। नाजरीन, इसको कहते हैं टर्निंग अ बैड सिचुएशन इन योर एडवांटेज। फैक्ट नंबर 8। नाजरीन, दुनिया में लीमुओं की एक किस्म ऐसी भी है जो अपनी खास लज्जत और जायके की बिना पर दुनिया भर में इंतहाई मतलूब है। इसे फिंगर लाइम कहा जाता है और इसकी कीमत 30 से 45 हजार रुपए फी किलो तक होती है। फिंगर लाइम में मोती नुमा रस भरे दाने होते हैं जिन्हें दुनिया भर के आला रेस्टोरेंट्स के मुतअद्दिद खानों में इस्तेमाल किया जाता है। ये फल ऑस्ट्रेलिया के साहिली इलाकों में मौजूद बारानी जंगलात और दीगर खित्तों में पाया जाता है। इसका जायका खट्टा मीठा होता है जो आम लीमुओं से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। फल का गूदा मोटे दानों पर मुश्तमिल होता है और इसे डिशों के गार्निश के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन नाजरीन, इस फल में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से ये इतना महंगा होने के बावजूद खाया जा रहा है और इसकी तलब हर रोज बढ़ती ही जा रही है। अव्वल तो इसका गूदा दानेदार है जिसकी वजह से खाते हुए खास किस्म का एहसास होता है, लेकिन उम्दा किस्म के फिंगर लाइम का जायका भी गैर मामूली देखा गया है। फ्रांस में अमीर तरीन अफराद इसे खाना पसंद करते हैं क्योंकि इसकी कीमत गैर मामूली होती है। फैक्ट नंबर 9। नाजरीन, किसी दीवार पर भद्दी सी टेप से चिपके हुए एक केले की कीमत क्या हो सकती है, ये जानकर आप दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। यकीनन आप इस केले के एवज चंद रुपए ही अदा करेंगे, लेकिन ऐसा ही एक केला मियामी की आर्ट मेसल नामी गैलरी में 1,20,000 डॉलर में फरोख्त हुआ है, जिसकी पाकिस्तानी रुपयों में रकम 1,80,00,000 के बराबर बनती है। इसके बाद दूसरा केला भी इतनी ही रकम में फरोख्त हो गया। आर्टिस्ट
آرٹسٹ پہلے کانسی اور دیگر دھاتوں سے کیلا بنانا چاہتے تھے، لیکن اس میں کامیابی نہیں ملی اور اس کے بعد انہوں نے ایک دکان سے 3 کیلے خریدے اور انہیں آرٹ گیلری میں ٹیپ سے چپکا دیا۔ ایک کیلا ایک خاتون نے 1 کروڑ 80 لاکھ روپے میں خریدا اور دوسرا ایک مرد نے اتنی ہی قیمت میں خرید لیا، لیکن توقع ہے کہ تیسرا کیلا بھی اس سے مہنگا فروخت ہوگا جس کی قیمت $1.5 لاکھ رکھی گئی ہے۔ ناظرین، اگر یوں ہی پوری دنیا میں کیلے بکتے رہے تو ہم پاکستانی تو بہت جلد امیر ہو جائیں گے، کیونکہ ہم کیلا دینے میں بہت ماہر ہیں۔ فیکٹ نمبر 10۔ ناظرین، شاید ہی کوئی شخص ہو جو اچھی اور خوش و خرم زندگی گزارنا نہ چاہتا ہو، لیکن جنوبی کوریا میں خوشگوار زندگی کے لیے ایک نیا رجحان مقبول ہو رہا ہے، جس کے تحت جیتے جاگتے لوگ اپنی زندگی کے آخری لمحات سے لے کر مرنے تک کی ریہرسل کرتے ہیں، جسے خوشگوار موت کا نام دیا گیا ہے۔ ریہرسل میں شریک ہونے والا ہر شخص پہلے اپنی زندگی کی آخری تصویر کھنچواتا ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنی وصیت لکھتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے تابوت میں لیٹ جاتا ہے اور خود کو مردہ محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جنوبی کوریا میں موت کی ریہرسل کے مختلف مراکز 2012 سے کام کر رہے ہیں، جہاں ہر سال لاکھوں لوگ قرب موت اور آخری رسومات کی مشق کرنے آتے ہیں۔ یہ مراکز چلانے والے افراد اور نفسیاتی ماہرین کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی زندگی میں ہی موت کے تجربے سے گزرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ زندگی کتنی قیمتی ہے۔ لہٰذا اس ریہرسل کے بعد لوگوں کی اکثریت کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ انہیں اپنی زندگی خوشگوار محسوس ہونے لگتی ہے اور ان کے ذہنوں میں مرنے یا خودکشی کرنے کے خیالات بھی کم آتے ہیں۔ تو ناظرین، اب میں ویڈیو کا اختتام اس مسخرے جنگلی جانوروں کی تصویروں کے اس البم سے کروں گا۔ ویڈیو پسند یا ناپسند آنے کی صورت میں نیچے کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اب انجوائے کریں یہ تصویری البم۔ چینل فیکٹریز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ رب راکھا۔